الأجل مولا مولا. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہ نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میرے سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ کہہ دو ہواؤں سے آہستہ کہہ دو پرندوں سے گل نہ مچائے، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائے، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائے۔ جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے، میرے سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ شاید رسن کی اذیت ہوئی کم، مدھم کرو بیویو شور ماتم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ شام غریبا کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے، ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے، ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے، سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ بانو یہ عابد سے بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ زندہ کا در زور سے اب نہ کھولو، اے پہرے دارو اب آہستہ بولو،
تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو، تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو، بابا کی خوشبو سے آ رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، کہ اب دھڑکنیں بھی پھر اس پہ گرا ہے، نہ بھائی ہے نزدیک نہ اس کی ماں ہے، کانوں سے خون ہو کے اب بھی رواں ہے، کانوں سے خون ہو کے اب بھی رواں ہے، مگر آنکھ بوجھل یہ سمجھا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری، میں قربان اس کے میں اب اس کے واری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، مگر نبض کچھ اور بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا، بدن روح کے ساتھ بچی کا سویا، نہ جاگی وہ عابد نے شانہ ہلایا، نہ جاگی وہ عابد نے شانہ ہلایا، ماں آج کہتے بھی شرما رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، کہاں تک لکھوں گا میں ریحان نوحہ، کبھی شام جاؤں تو دیکھوں وہ روضہ، جہاں قیدی بچی کا
مرقد ہے تنہا، جہاں قید بچی کا مرقد ہے تنہا، جہاں ماں ابھی بھی کہے جا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر، حبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفیٰ محمد اللهم صل على محمد وآله وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد لا سیم الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر المہدی المنتظر، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ عزیزان محترم، گفتگو ہماری وسیلے کے عنوان سے جاری ہے کہ آج یہ دوسری مجلس اس عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 جس کی تلاوت میں نے ابھی کی ہے، کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو اور راہ خدا میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے پہلے کی تقریر میں نے یہ گزارش کی کہ جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے اس کو فالو کریں گے تو مقصد تک پہنچیں گے، اور دنیا کا بھی نظام یہی ہے کہ جس مقصد کو پہنچنے کے لیے جو سسٹم بنایا گیا ہے اس کو فالو کریں گے تو آپ اس مقصد سے پہنچیں گے، اگر نہیں اس کے سسٹم کو فالو کریں گے تو مقصد تک نہیں پہنچیں گے۔ تو اسی طرح سے ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے، ہدف ہے، اس کا کچھ سسٹم ہے یا نہیں ہے، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ مادی اور معنوی دو بعد انسان کے ہیں، دو حصے ہیں انسان کے، دونوں کا سسٹم ہے، اور انسان کی مادی ترقی کے لیے اس کی جو ضروریات ہیں، جو راستے ہیں، اس کو طے کریں گے تب حاصل ہوگا۔ معنوی کے لیے بھی وہی سسٹم ہے کہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے، جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے، جس اللہ نے ہم کو خلق کیا اسی نے سسٹم بنایا ہے، اور اس سسٹم کو ہم کو
معلوم کر کے اس کو حاصل کر کے اپنے مقصد تک پہنچنا۔ مقصد کیا ہے؟ کامیابی، لعلکم تفلحون، کمال کی منزل کو پہنچنا انسان کو۔ پہلے عرض کر چکے اس کے پہلے تقریر میں کہ ہم یہاں نابود ہونے، ختم ہونے، تمام ہو جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ترقی کے لیے، کمال کی منزل اور کامیابی کے لیے۔ اسی لیے اس آیت کے آخر میں دیکھیے آیا ایک لعلکم تفلحون، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو، جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایمان کے ساتھ تقوی، وسیلہ، جہاد، یہ سب چیزیں ہوں گی تب آپ کامیاب ہوں گے۔ وسیلہ کیا ہے؟ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں آپ جب پڑھیں گے تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورہا، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں دروازے کے پیچھے سے آ جائیے۔ لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورہا ولکن البر من اتقی، لیکن نیکی اس کے لیے کہ جو تقوی رکھتا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھر کو اس کے دروازے سے آئیے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ پیچھے سے گھر میں داخل ہو جائیے، نیکی یہ ہے کہ آپ دروازے سے تقوی اختیار کیجئے اور دروازے سے داخل ہوئیے۔ اور اس آیت میں، آیت نمبر کیا بتایا میں نے؟ 189، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189، کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ گھر کے پیچھے سے گھر میں داخل ہو جائیے، نیکی یہ ہے کہ آپ تقوی اختیار کیجئے اور گھر کے دروازے سے گھر میں داخل ہوئیے۔ لعلکم تفلحون، یہاں بھی آخر میں یہی ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے بتانا، یعنی سسٹم کو آپ توڑ کے مت آنے کی کوشش کیجئے۔ پیچھے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو طریقہ ہے اس کو چھوڑ کے آپ اپنی مرضی کے اعتبار سے اصل راستہ کو چھوڑ کر کے آ رہے ہیں۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سسٹم بنایا گیا ہے اس کے ذریعے سے آئیے۔ اگر آپ یہاں مومن ہیں تو یہ حدیث تو یاد ہوگی نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب اگر آپ کو پیغمبر کے پاس جانا ہے، مدینۃ العلم کے پاس جانا ہے، تو باب العلم سے جانا پڑے گا۔ آپ ادھر ادھر سے جائیں گے کا مطلب یہ کہ آپ نے وہ وسیلہ جو وہاں تک پہنچنے کے لیے قرار دیا گیا تھا اس کو فالو نہیں کیا۔ جس چیز کے لیے بھی، جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، جو بھی ہدف تک پہنچنے کے لیے جو بھی وسیلہ بنایا گیا ہے، اگر آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے ہدف حاصل نہیں ہوگا۔ آپ یہ پنکھا چلانے کے لیے مثلا کرنٹ چاہیے، آپ سوچیں کہ بغیر کرنٹ کے چلائیں، نہیں چلے گا نا بھائی۔ اس کا سسٹم یہ ہے، یہ بلب آپ چاہیں جلائیں، اس کا سسٹم یہ ہے کہ کرنٹ اس کو ملے گا تو وہ جلے گا۔ آپ اس کے جو ہے تار نکال کے ہوا میں لٹکا دیں، کرنٹ سے نہ جوڑیں، یعنی جو سسٹم رکھا گیا ہے اس کو اگر فالو نہ کریں تو جو روشنی چاہیے وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ تو دروازے، گھر میں آپ پشت سے داخل نہ ہوئیے بلکہ دروازے سے آئیے، تب کامیابی ملے گی۔ یہ پورا سسٹم بتا رہا ہے قرآن۔ تو اب یہ جو سسٹم ہے مادی، میں نے کل کے تقریر میں کہا تھا کہ مادی وسائل تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن معنوی یہ ہم کو کیسے، روحانی یہ ہم کو کیسے حاصل ہوں گے؟ یہ وحی و قرآن کے ذریعے سے آپ کو میسر ہوں گے کہ روح کے کامیابی کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، قربت الہی کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے اور اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے، روحانی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جن وسیلوں کو بنایا گیا ہے ان کو استعمال کرنا ہے۔ کیا کیا وسیلے ہو سکتے ہیں اور ہیں، اس پر گفتگو آج
چند منٹ کر لیں ہم. دیکھیے کچھ وسیلے تو ایسے ہیں کہ جن کو سب مانتے, کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ قرآن کی آیت ہے. گرچہ کہتے ہیں لیکن اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ جن کو آپ وسیلہ قرار دیں اپنی قربت الہی کے لیے اور اپنی بات پہنچانے کے لیے, استغفار کے لیے, دعا کرنے کے لیے, اس کو سب مانتے ہیں. اس میں سے پہلی چیز تو اللہ کے نام, اسماء حسنہ, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, خود قرآن کی آیت ہے. اللہ کے لیے کچھ اسماء حسنہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ دعا کیجئے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں یہ بیان کیا گیا. تو اسماء حسنہ اللہ کے نام سے, رحیم, کریم, رؤوف, یہ سب جو ہے وہ اس کے اسماء ہیں. ان ناموں سے اگر آپ جو ہے اس کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں تو یہ بھی ایک راستہ بتایا گیا توسل کا, اس کے ناموں کا واسطہ دے کر کے. آپ کو روزی چاہیے, آپ یا رزاقوں کی تسبیح پڑھیے, مطلب یہ ہے کہ اس کے رزق کا واسطہ دے کر, رازق ہونے کا واسطہ دے کر کے رزق حاصل کر رہے ہیں. اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے, اور سب اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے نام کا اللہ کو واسطہ دے کر کے دعا کرنا اور اس کو وسیلہ قرار دینا, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جب اختلاف نہیں ہے تو یہ بات تو طے ہو گئی نا ان لوگوں کے لیے جب اس کو سب مانتے ہیں. وقت یہ مجلس میں یہ وقت نہیں رہتا کہ ہم وہ حوالے اور وہ کتابیں لا کر کے پیش کریں, وہ ہے سب کہ اس کو سب جب مانتے ہیں کہ اللہ کے اسماء کو واسطہ قرار دیا جا سکتا ہے, وسیلہ قرار دیا جا سکتا ہے, اس کے اسماء کے ذریعے سے اس کی بارگاہ میں دعا کی جا سکتی ہے, استغفار کیا جا سکتا ہے, ان کو وسیلہ قرار دیا جا سکتا ہے. تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ وسیلہ اسماء کو قرار دیا جا سکتا ہے, اللہ کے اسماء کو, تو یہ طے ہوا نا کہ وسیلہ قرار دینا شرک نہیں ہے. اب بات اس پر ہونی چاہیے کہ کس چیز کو وسیلہ قرار دیا جائے, کس چیز کو وسیلہ نہ قرار دیا جائے. صحیح چیز کو وسیلہ قرار دیا جائے, غلط چیز کو وسیلہ قرار نہ دیا جائے. یہ تو طے ہو گئی بات کہ وسیلہ دیا جا سکتا ہے, وسیلہ دینا شرک نہیں ہے. اب بحث اس میں ہوگی کہ وسیلہ کس چیز کا دیا جائے. کفار وسیلہ جو ہے بتوں کو بنا لیتے تھے, باطل ہے, سب لوگ مانتے ہیں, جتنے مسلمان ہیں, بت جو ہے وہ وسیلہ نہیں بن سکتے ہیں. لیکن قرآن وسیلہ بن سکتا ہے, قرآن کی آیتیں وسیلہ بن سکتی ہیں. سورے پڑھ کر کے آپ, قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے آپ بارگاہ الہی میں دعا کر سکتے ہیں, اس کو بھی سب لوگ مانتے ہیں. قرآن وسیلہ بن سکتا ہے. قرآن کو وسیلہ بنا کر کے اگر آپ کو کوئی دعا مانگنی ہے مثال کے طور پر, تو آپ جو ہے وہ ایک سورہ پڑھ لیجئے اور اس سورے کے واسطے سے بارگاہ الہی میں دعا مانگیے, انشاءاللہ پوری ہوگی. اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ قرآن کو وسیلہ قرار دیا جا سکتا ہے, اسماء الہی کو وسیلہ قرار دیا جا سکتا ہے, پیغمبر کو وسیلہ قرار دیا جا سکتا ہے. پیغمبر اور اولیاء الہی یعنی ائمہ علیہ السلام, ان کو بھی وسیلہ قرار دیا جا سکتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ پیغمبر کو زندگی میں وسیلہ قرار دیا جا سکتا ہے یا حیات برزخی میں بھی وسیلہ قرار دیا جا سکتا ہے. اس میں ہمارا عقیدہ جو ہے اور اکثر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ جیسے زندگی میں وسیلہ قرار دے سکتے ہیں ویسے حیات برزخی میں بھی وسیلہ قرار دے سکتے ہیں, کیونکہ وہ سنتے ہیں اور وہ قرب الہی ان کو حاصل ہے. جس مقام کی بنیاد پر, جس تقرب کی بنیاد پر وہ اس دنیا میں جب تھے, اس دنیاوی حیات میں تھے, تب ہمارے لیے وسیلہ بنتے تھے. تو اب ان کا درجہ نعوذ باللہ کم تو نہیں ہے بارگاہ الہی میں, اور اس زندگی میں بھی وہ ہمارا وسیلہ بن سکتے ہیں اور ہیں. اور ان کے وسیلے سے بعض جو وہابی نظریے کے لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو وفات کے بعد حیات برزخی میں وسیلہ نہیں قرار دیا جا سکتا. بہرحال یہ بھی تأمل کی بات ہے. البتہ اکثر علماء شیعہ ہو یا اہل سنت ہو یہ اس بات کے قائل ہیں کہ
پیغمبر کو وسیلہ قرار دیا جا سکتا ہے ان کی اس حیات میں بھی اور حیات برزخی میں بھی، جیسا کہ قرآن کی آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا آپ کے پاس آئیں اے پیغمبر، جاؤکا آئیں آپ کے پاس اور استغفار کریں، فاستغفر اللہ اللہ سے استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول اور پیغمبر ان کے لیے استغفار کریں، یہ وسیلہ ہوئے نہیں ہوئے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ ان کو جو ہے تو وہ پائیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ سورہ نساء آیت نمبر 64 کس کے لیے ہے؟ لو انہم اذ ظلموا انفسہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا یعنی گناہ کیا، گناہ گار لوگ، جاؤ کا آئے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ پیغمبر کے پاس آ کے اللہ سے استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول اور پیغمبر ان کے لیے استغفار کریں، پیغمبر کے پاس آئیں ایک وسیلہ ہے، آ کے اللہ سے استغفار کریں ان کو، اور خود پیغمبر اللہ سے ان کے لیے استغفار کریں۔ نتیجہ کیا ہے؟ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ اذ ظلموا انفسہم، وہ لوگ ولو انہم اذ جاؤ اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیا، جنہوں نے اپنے پر ظلم کیا، تو یہ گناہ کرنے والے لوگ، ہم نے کیا کہا کہ سسٹم جو بنا ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے ہر زمانے میں ضرورت، جب جس چیز کی ضرورت ہے تو اس زمانے میں ضرورت کو پورا کرنا ہے نا، یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ تو جو فرما ہم جو عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ نے پیدا کیا ہے، جب تک بیماری ہے تب تک علاج بھی ہے، جب تک بھوک ہے تب تک غذا ہے، بلکہ اگر آپ اللہ کے سسٹم پر غور کریں اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ضرورت بعد میں ہے اور اس کو پورا ہونے کا ذریعہ اللہ نے پہلے بنایا ہے۔ بھوک بعد میں ہے، غذا پہلے پیدا ہوئی ہے، پیاس بعد میں ہے، پانی پہلے پیدا ہوا ہے۔ اسی سسٹم کے تحت بیماری بعد میں ہے، دوا پہلے ہے۔ یہ ہماری جہالت ہے اور ہماری نااہلی ہے جو ہم اس تک نہیں پہنچ پاتے، یا پھر اس حقیقی عالم سے دوری ہے جو ہم کو وہاں تک پہنچاتا۔ لیکن اس کے قانون کے تحت دوا موجود ہے بیماری سے پہلے، تو جو بھی ضرورت ہے، اسی لیے جب انسان کو خلق کیا اللہ نے، اس کے سسٹم کو سمجھیں تو ہدایت لینے والے بعد میں آئے ہیں، دینے والا پہلے آیا ہے۔ یعنی پہلا بشر جو اس زمین پر آیا وہ ہدایت لینے والا نہیں، ہدایت دینے والا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہدایت لینے والے آ جاتے اور ہدایت دینے والا بعد میں آتا، تو پھر پتہ یہ چلتا کہ مادی معاملات میں سب چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ضرورت سے پہلے اس کی بھرپائی اس کو اللہ نے خلق کر دیا جس چیز کی ضرورت تھی۔ روحانی مسئلے کے لیے اگر روح کو ہدایت کی ضرورت ہے تو ہادی کی بھی ضرورت ہے، اگر ہدایت کی ضرورت ختم ہو گئی تو پھر ہادی کی ضرورت ختم ہو گئی۔ تو اب اگر گناہ گار ہیں، وہاں آیت میں کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس سورے میں کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، وہ لوگ جب گناہ ظلم کریں اپنے انفسہم، ظلموا انفسہم یعنی اپنے اوپر گناہ کریں، یعنی گناہ کرنے والے جب تک موجود ہیں، گناہ جب تک ہے
تب تک اس کی معافی کا سسٹم جو اس زمانے میں تھا وہ آج بھی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یا تو یہ کہیے کہ گنہگار اب نہیں ہے لہٰذا ضرورت نہیں ہے. اگر یہ مانتے ہیں کہ گنہگار ہیں تو پھر ان کی یہ ضرورت پوری ہونا چاہیے. تو پھر یہ آپ مانیے کہ جس طرح سے پیغمبر کی زندگی میں جو پیغمبر کے پاس جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ان کا واسطہ دے کر کے گناہوں کی مغفرت کرتا تھا تو اللہ معاف کرتا تھا، یا پیغمبر اس کے لیے استغفار کرتے تھے تو اللہ اسے معاف کرتا تھا، تو اس دنیا سے پیغمبر کے جانے کے بعد بھی پیغمبر کے پاس آج بھی اگر کوئی گناہگار جائے گا ان کا واسطہ دے گا تو اللہ ان کے واسطے سے معاف کرے گا، اور پیغمبر سے دعا کرے گا تو پیغمبر بھی اس کے لیے استغفار کریں گے اور اللہ معاف کرے گا. جب تک یہ مان رہے ہیں، یا تو اگر وہ نہیں مانتے تو پھر اور آپ کو ہمارے امر کی اور تائید. ہمارے یہاں تو آسان ہے، جن کے یہاں پیغمبر کا نائب موجود ہے اور زندہ ہے ان کے یہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے عقیدے کے اعتبار سے آج بھی ہم پیغمبر کا واسطہ دیں اللہ ہمارے گناہ معاف کرے گا. ہم پیغمبر سے دعا کریں، پیغمبر ہمارے لیے استغفار کریں، اللہ ہمارے لیے ہمارے گناہ کو معاف کرے گا. لیکن وہ لوگ جو کہتے نہیں زندگی میں ہی ہو سکتا ہے، تو پھر پیغمبر کے اس دنیا سے جانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تب تو آپ کو بدرجہ اولا اس امام کو ماننا پڑے گا کہ جو پیغمبر کی نیابت کر رہا ہے، کہ آج جو گنہگار ہیں اس پیغمبر اس امام کی خدمت میں حاضر ہوں تاکہ وہ اس کے وسیلے سے استغفار کریں، اور وہ امام ان کے لیے استغفار کرے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہٰذا یہ بات تو طے ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کو وسیلہ قرار دیا جا سکتا ہے اور پیغمبر کے وسیلے سے استغفار کیا جا سکتا ہے. پیغمبر خود استغفار کر سکتے ہیں گنہگاروں کے لیے اور اللہ ان کو معاف کرے گا. لیکن پھر اتنا سب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ آخر اتنی واضح آیت ہونے کے بعد بھی اتنی آپ بیٹھ کے دلیل دے رہے ہیں پھر بھی لوگ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ تو جو فرمان تو یہ آج کا پرابلم نہیں ہے، یہ پیغمبر کے زمانے کا بھی پرابلم ہے. یہ کام ہمیشہ سے ہوا ہے، لیکن یہ کام کس کا تھا؟ منافقین کا. پیغمبر دعوت دے رہے ہیں، اللہ دعوت دے رہا ہے، لیکن یہ پیغمبر کو وسیلہ قرار نہیں دینا چاہتے ہیں. آپ سورہ منافقون کی آیت نمبر 5 کو پڑھیے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رسول اللہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے پیغمبر استغفار کر دیں گے، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو یہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ منافق سورہ منافقون کی آیت نمبر 5 کہ وہاں ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ پیغمبر تمہارے لیے استغفار کر دیں گے تو یہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، منہ بناتے ہیں. وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور وہ غرور میں ہوتے ہیں. تکبر یعنی وسیلہ نہ استعمال کرنے کی ایک وجہ انسان کا غرور بھی ہوتا ہے. وسیلے کا انکار تکبر بھی سبب ہے وسیلے کا انکار کرنے کا، جیسا کہ یہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 5 میں وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ کہ وہ غرور کرتے ہیں. لہٰذا وسیلے کا انکار اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے اس کا انکار کرنا یہ غرور کی بنیاد پر ہے اور ایک طرح سے منافق ہونے کی دلیل ہے، منافق ہونے کی پہچان ہے، منافق کی علامت ہے. جیسا کہ قرآن میں خود فرمایا ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آؤ تمہارے لیے پیغمبر استغفار کر دیں گے، لیکن وہ حاضر نہیں ہے اس کے لیے. کیوں؟ منافق نفاق کی بنیاد پر.
اور یہ صرف دین اسلام میں ہی نہیں ہے، اس کے پہلے بھی، کیونکہ یہ توحید، دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا جو اصول ہے وہ نہیں بدلتا، آدم سے لے کے فروع جو ہیں اس میں جو ہے مثال کے طور پر اتنی رکعت نماز تھی، اب کم ہو گئی، اب زیادہ ہو گئی، روزہ پہلے سال بھر کا تھا اب کم ہو گیا، یہ سب، لیکن اصول جو ہے وہ نہیں بدلیں گے۔ مثلا اللہ کو ایک ماننا پہلے صحیح تھا اب صحیح نہیں ہے، فلاں نبی کے زمانے میں 2 اللہ بھی مان لیتے آپ تو چلتا، لیکن اب پیغمبر کے زمانے میں آپ 2 اللہ نہیں مان سکتے، یہ نہیں ہے۔ جو چیز اس زمانے میں شرک تھی وہ چیز آج بھی شرک ہے۔ اس زمانے میں جس بنیاد پر 2 خدا ہوتا، اسی لیے آپ بہت سی چیزوں کو دیکھیں، اس زمانے میں جائز تھی اب ناجائز ہے، اس زمانے میں جائز تھی اب ناجائز ہے، اب جائز ہے تب ناجائز تھی، یہ احکام بدلیں گے، لیکن جو اصول ہیں کہ مثلا یہ چیز پہلے زمانے میں شرک تھی اب شرک نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا وسیلہ قرار دینا کسی بھی زمانے میں شرک نہیں تھا، اسی لیے پہلے کے انبیاء کے ہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں اللہ کی بارگاہ میں ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر، صلی علی محمد ٹائم ہے نا؟ وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شرک تب کے زمانے میں اب کے زمانے میں یہ بدلا نہیں ہے، لہٰذا وسیلہ قرار دینا ہر نبی کے زمانے میں آپ کے قرآن میں موجود ہے۔ جناب یوسف کے بچوں نے گڑبڑ کیا، کتنا بڑا گناہ کیا، جناب یوسف کے ساتھ جتنا ظلم کیا، آخر میں جب وہ پورا واقعہ ہے جب وہ ہو گیا، اس کے بعد وہ لوگ جب آئے جناب یوسف کے پاس، کیا کہا؟ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین، بابا آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے، ہم نے خطا کی ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 اور 98 دونوں جو ایک دوسرے سے مربوط ہیں، کیونکہ 97 میں یہ ہے کہ بچوں نے باپ سے کیا کہا کہ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین، بابا ہمارے لیے آپ استغفار کیجئے، ہم نے غلطی کی ہے۔ اگر شرک ہوتا جناب یعقوب کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ کیا کفر کی باتیں کرتے ہو، تم جاؤ ڈائریکٹ استغفار کرو بارگاہ الہی سے، مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو، یہ شرک کر رہے ہو؟ نہیں، وسیلہ قرار دینا اس زمانے میں بھی شرک نہیں تھا، لہٰذا جناب یعقوب نے جو جواب دیا ہے وہ کہا ہے سوف استغفر لکم ربی، کہ میں عنقریب تمہارے لیے اپنے پروردگار سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ غفور و رحیم ہے۔ تو پھر یہ خود کیوں نہیں کر لیتے؟ یہی ہے کہ سسٹم اس کی بارگاہ میں وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم اس کی بارگاہ میں وسیلہ لے کر کے آؤ اور جہاد کرو اس کی راہ میں، اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی تمہارا ہدف ہے، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بھی اختیار کرنا ہے۔ تو جناب یعقوب کے بیٹے جناب یوسف کے بھائی لوگ وہ بھی آئے وسیلہ پیش کر کے، ان کو معلوم تھا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اب ہم بارگاہ الہی میں خود استغفار کرنے کی صورتحال ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا وسیلے کے ذریعے سے جب ہم حاضر ہوں گے تو انہوں نے اپنے باپ جناب یعقوب علی نبینا علیہ السلام ان سے یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے بارگاہ الہی میں، اور جناب یعقوب نے اس کو قبول کیا کہ ہاں عنقریب ہم تمہارے لیے استغفار کریں گے، اور اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہ معاف کرنے والا ہے جب، تو پھر وسیلہ کیا؟ پتہ چلا کہ وسیلے کے بعد ہی معاف کر، اس کا سسٹم یہ ہے، اس کا طریقہ یہی ہے، معاف کرنے والا ہے، جب نبی سفارش کرے گا معاف ہوگا انشاءاللہ ضرور۔ تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیں، لیکن وہی وسیلہ قرار دیں جس کو اس نے وسیلہ بنایا ہے، آپ بت کو وسیلہ نہ بنائیں۔ ان 2-3 آیتوں میں جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ پیغمبر استغفار کریں گے اللہ ان کو قبول کرے گا،
اور جناب یعقوب نے کہا کہ میں قریب تمہارے لیے. تو یہ بات طے ہے کہ پیغمبر کو وسیلہ قرار دینا شرک نہیں ہے. تو جب پیغمبر کو وسیلہ قرار دینا، بس ایک جملہ، ایک دو جملے بس آپ کی زحمت کو تمام کر دیا میں نے، کہ پیغمبر کو وسیلہ قرار دینا یہ بات طے ہے کہ یہ شرک نہیں ہے. اب یہ وسیلہ زندگی میں یا حیات برزخی میں یا حیات دنیاوی میں، دونوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ جب تک پیغمبر دنیا میں، اس دنیا میں ظاہری حیات میں ہیں تب وسیلہ ہو سکتے ہیں، تب استغفار کر سکتے ہیں، تب آپ ان کا واسطہ دے سکتے ہیں. اب وہ جو حیات برزخی میں پہنچ گئے تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے یا کر سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ پھر کیا یہ شرک ہے؟ آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ جیسے ہی آپ وسیلہ پیش کرنے کی بات کرتے ہیں ان ہستیوں کا کہ جن کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، کہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کو گزارش کرنے کی کوشش کروں گا کہ آخر اس پر کیوں اتنا زور ہے کہ آپ وسیلہ نہیں بنا سکتے. یاد رکھیے گا. تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کو ذکر کریں گے آخر اس کی وجہ کیا ہے، کہ اتنا ان کا نقصان کیا ہے اس سے جو وسیلے کے اتنا زیادہ بعض لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وسیلہ نہیں، ڈائریکٹ خدا سے مانگو، ڈائریکٹ خدا سے مانگو، جبکہ خدا کہہ رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. اب پھر وہاں آ کر کے جب ان کو آپ آیتوں سے دلیل دیتے ہیں تو وہ انکار کہ وہ کہتے ہیں اچھا پیغمبر بھی زندگی میں مانگ سکتے تھے، بعد میں نہیں. آغا جان، پیغمبر کا واسطہ دے کر کے مانگنا، پہلا سوال شرک ہے یا نہیں ہے؟ زندگی میں، دنیاوی زندگی میں، برزخی زندگی میں بات کی بات ہے. یہ طے کر لیجئے کہ پیغمبر کا واسطہ دینا، وہ تو ابھی اس کے پہلے ایک دلیل دے چکا ہوں اگر آپ کو یاد ہو، کہ جب تک گنہگار ہے تب تک اس کو وسیلے کی ضرورت ہے، اور جب تک وسیلے کی ضرورت ہے تب تک پیغمبر کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. مگر بالفرض آپ کو اگر مانیں تو پیغمبر کو وسیلہ بنانا شرک نہیں ہے. اگر شرک ہوتا تو زندگی میں بھی شرک ہوتا اور حیات برزخی میں بھی شرک ہوتا. زیادہ سے زیادہ اگر آپ اپنی بات یہ ثابت کر لے جائیں کہ حیات برزخی میں پیغمبر کو وسیلہ نہیں قرار دیا جا سکتا، ان کو مخاطب قرار نہیں دیا جا سکتا، تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ بے فائدہ ہے آپ کے قول کے اعتبار سے، کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ چیختے رہیں گے، پیغمبر استغفار ہی نہیں کریں گے آپ کے لیے بقول آپ کے، مگر مشرک نہیں ہو جائیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اس بات پر مصر ہیں کہ اگر آپ نے پیغمبر کو وسیلہ بنا دیا، پیغمبر کے ہاں جا کے فریاد کر دی، مولا آپ ہمارے لیے یہ کر دیے، مولا ہمارے لیے استغفار کر دیے، مولا ہمارے گناہ کو معاف کرا دیجئے، یہ جیسے ہی آپ کہیں گے جا کر کے آپ کو ڈنڈا لے کے مار کے بھگائیں گے کہ آپ شرک کر رہے ہیں. بھئی اس میں اگر نہیں قبول ہوگی بقول آپ کے تو یہی ہوگا کہ فائدہ نہیں ہوگا. پیغمبر کی زندگی میں جاتے تھے، وہ کر دیتے تھے، فائدہ تھا. آج بقول آپ کے اعتبار سے کوئی کچھ نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر نباشد. لیکن اس میں شرک تو نہیں ہو جائے گا نا، شرک نہیں ہے. مگر یہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے آخر ان کو اتنا اصرار کیوں ہے اس بات پر کہ وسیلے سے روکا جائے، ان کا کیا نقصان. یہ سازش کلمہ پڑھ کے آئے ہوئے کافر جو مسلمان بنے تھے نا، منافقین، ان کی سازش ہے. اور انہوں نے شروع سے یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ کل دلیل کے ساتھ اگلی مجلس میں اگر موقع ملا، یاد بھی رہا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اور انہوں نے اسی اپنے آئیڈیالوجی کے تحت بعد وفات پیغمبر جتنا بھی ہو سکا انہوں نے حملہ ان وسیلوں پر ہی کیا ہے. علی نے کیا بگاڑا تھا؟ اگر ذرا بھی عقل ہوتی یا ذرا بھی انصاف ہوتا ان کے پاس تو یہ سب کو معلوم تھا
جب آپ کو دنیا پتھر مار رہی تھی، جب آپ کو کہیں سکون میسر نہیں ہو رہا تھا، تب علی کی طاقت تھی جس نے آپ کو سکون عطا کیا ہے۔ وہ علی کی ذوالفقار تھی جس نے مسلمانوں کو سر بلند کیا ہے۔ یہ تاریخ اسلام گواہ ہے۔ لیکن پھر اسی علی کی دشمنی کس طرح سے کی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ علی سے دشمنی کرنے کے بعد ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ علی کو جتنی اذیت دینی تھی دی۔ یہی تو وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام فوج اشقیاء سے سوال کرتے ہیں، لم تقتلونی، تم لوگ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ اس روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی دوسرا تمہارے پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ ان ظالموں نے جو جواب دیا ہے، بغضاً لابیک، آپ کے باپ کی دشمنی میں، مطلب علی کی دشمنی کس بنیاد پر ہے؟ کیوں اتنی دشمنی ہے؟ اتنی دشمنی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسین علیہ السلام پر ہی صرف ستم نہیں ہے، اب حسین، علی کی وجہ سے حسین سے دشمنی، اور حسین کی وجہ سے حسین کے بچوں کی دشمنی۔ میں نے اس کے پہلے مجلس میں عرض کہ 6 مہینے کا بچہ حسین لے کے آئے، پانی پلا دو، لیکن ان ظالموں نے رحم نہیں کھایا۔ اور صرف یہی نہیں کہ رحم نہیں کھایا ہے، بلکہ اس بچے کو سیشوبہ تیر کا نشانہ بنایا ہے۔ اور یہ اتنی عظیم مصیبت ہے عزیزو کہ کربلا میں سارے مصائب ایک طرف اور حسین کی یہ مصیبت ایک طرف، اس لیے کہ حسین نے تمام مصائب میں جہاں آپ کو یاد کیا ہے نا، وہ یہی منزل ہے۔ میرے چاہنے والو، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا، مجھے یاد کرنا، شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی۔ کیوں یہ امام نے کیوں کہا مجھے یاد کرنا؟ جب بھی کسی غریب اور شہید کے بارے میں سننا تو مجھ پر ندبہ کرنا۔ کیوں؟ وجہ بتائیے اگلے شعر میں، کاش تم ہوتے روز عاشوراء تو دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، اور یہ ظالم ہمارے اوپر رحم نہیں کر رہے تھے۔ کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور یہ ظالم ہمارے اوپر رحم نہیں کھا رہے تھے۔ عزیزان محترم، دیکھیں آپ کہ یہ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت امام حسین علیہ السلام کے لیے کتنی عظیم، کتنی گراں ہے کہ علی اکبر علیہ السلام کا لاشا حسین سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، لیکن مقاتل نے لکھا ہے کہ حسین نے سینے سے لگایا، خیمے کی طرف لے کر کے چلے، حسین کا اٹھایا نہیں جا رہا تھا، جناب علی اکبر علیہ السلام کا لاشا زمین پر خط دیتا جا رہا تھا، حسین لاشا خیمے تک لے کر کے چلے گئے، بچوں کو آواز دی، بچوں آؤ آؤ اپنے بھائی کی لاش اٹھانے میں مدد کرو، لیکن 6 مہینے کے علی اصغر کے لاشے کو جب خیمے میں لے جانا ہوا تو حسین، مقاتل لکھتے ہیں روایات میں کہ حسین آگے بڑھتے تھے، پیچھے آتے تھے، 7 مرتبہ آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے، 7 مرتبہ آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے۔ حسین کی کتنی عظیم مصیبت ہے۔ کیوں 6 مہینے کا علی اصغر، آقا آپ اس کو خیمے میں کیوں نہیں لے جا رہے ہیں؟ شاید امام جواب دے، خیمے میں ماں انتظار کر رہی ہے، آخر ماں کو کیا جواب دوں گا؟ آقا جتنے بھی شہید آئے ہیں سب کی ماں خیمے میں تھی، علی اکبر کی ماں بھی خیمے میں تھی، قاسم کی ماں بھی خیمے میں تھی، اور محمد کی بھی ماں بھی خیمے میں تھی، آپ سب کے لاشیں لے گئے، آپ کو کوئی تذبذب نہیں ہوا، آخر 6 مہینے کے علی اصغر کی ماں خیمے میں ہے۔ تو شاید امام جواب دے، یہ جتنی مائیں تھیں سب کو یہ معلوم تھا میرا بچہ میدان میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ ارے رباب تو اس انتظار میں ہے کہ علی اصغر پانی پینے کے لیے جا رہے ہیں، علی اصغر کو لے جا کر کے جو رباب کے سامنے پیش کریں۔ عزیزان محترم، لیکن ہائے رے صبر رباب، حسین جب 7ویں مرتبہ آگے بڑھ کر کے علی اصغر کو لے کر کے خیمے میں پہنچے، جناب رباب نے علی اصغر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک مرتبہ آقا کے چہرے کو دیکھا، دوبارہ علی اصغر کو دیکھ کر کے بس ایک ہی جملہ کہا، میرے لال مجھے نہیں معلوم تھا تیرے جیسے بچے بھی نحر کیے جاتے۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم